بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران نے آبِ ہرمز میں 38 بھارتی بحری جہازوں کو روک لیا۔ ایران نے مشرق وسطیٰ کی جنگ کے دوران آبِ ہرمز کو جزوی طور پر بند کر دیا ہے۔ اس نتیجے میں تقریباً 38 بھارتی جہاز کارگو اور دیگر خلیج فارس میں پھنس گئے ہیں۔ ایران کا خیال ہے کہ بھارت نے امریکہ کی مدد کی، جس کی وجہ سے ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی بحریہ نے امریکہ سے مدد مانگی ہے تاکہ یہ جہاز محفوظ نکالے جائیں۔ اب تک امریکہ کی طرف سے کوئی واضح جواب نہیں آیا۔ یہ اقدام عالمی تیل کی سپلائی کو شدید متاثر کر رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے جہازوں کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس سے بھارت اور ایران کے تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ امریکہ کو ایرانی بحری جہاز کی تباہی کی سزا ملے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے شدید بیان جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے بغیر کسی انتباہ کے ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ یہ جہاز امن کے وقت بھارت کی دعوت پر میلان مشق میں شریک ہوا تھا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جہاز پر تقریباً 130 ایرانی سیلر تھے، جن میں سے 87 شہید ہوئے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ سمندر میں ایک ظالمانہ کارروائی تھی۔ وزیر خارجہ نے کہا امریکہ کو اس فیصلے پر سخت پچھتاوا ہوگا۔ ایران نے بدلے کی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کو اس کی قیمت ضرور چکانا پڑے گی۔ ایران کی جانب سے اسرائیل، امریکہ اور عراقی کردستان پر بڑے حملے جاری۔ ایران نے جنگ کے چھٹے دن بھی اپنی 19ویں لہر میں میزائل اور ڈرون سے حملے کیے ہیں۔ یہ حملے اسرائیل، امریکہ کی علاقائی اڈوں اور علاقائی کردستان میں ہوئے۔ ایران نے کرد گروپس کو علیحدگی پسند دہشت گرد قرار دے کر نشانہ بنایا۔ عراقی کردستان میں ایرانی حملوں سے متعدد اہداف تباہ ہوئے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کی سازش کا جواب ہے۔ متحدہ عرب امارات میں بھی ایک میزائل اور 6 ڈرون داغے گئے، جس سے تباہی ہوئی۔ یہ حملے علاقائی جنگ کو مزید پھیلا رہے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک حملے رک نہیں جاتے۔ آبِ ہرمز بند، عالمی تیل کی سپلائی اور معیشت کو شدید خطرہ۔ امریکہ نے آبِ ہرمز سے تیل کی ایک بوند بھی نہ گزرنے دینے کا اعلان کر دیا۔ دنیا کی دوسری بڑی شپنگ کمپنی نے خلیجی ممالک کے لیے بکنگ روک دی ہے، جبکہ قطر نے بھی LNG پلانٹس کی پیداوار روک دی ہے۔ اس سے چین، بھارت، پاکستان سمیت ایشیا کے بڑے درآمد کنندگان متاثر ہوں گے۔ تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، جو عالمی معیشت کے لیے خطرناک ہیں۔ خلیجی ممالک میں خوراک کی سپلائی بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی بحریہ کو مکمل تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ یہ صورتحال پاکستان سمیت تمام ممالک میں ہنگامی اجلاسوں کا باعث بنی ہے۔ ایران نے یورپ کو خبردار کر دیا، خاموش رہے تو قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران کے ترجمان اسماعیل بقائی نے یورپی یونین اور یورپی ممالک کو خبردار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں پر خاموش رہے تو جلد قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ یہ بیان جنگ کو مشرق وسطیٰ سے یورپ تک پھیلانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایران نے پہلے ہی خلیجی ممالک کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اب یورپ کو بھی دھمکی دی جا رہی ہے کہ خاموشی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ بیان عالمی سطح پر تشویش کا باعث بن رہا ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ یہ جنگ صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہے گی۔ دنیا بھر میں توانائی کی قیمتیں بڑھنے سے معاشی بحران گہرا ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی شدید بمباری کے بعد ایران کی سرزمین پر زمینی لڑائی کا آغاز۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق عراق کی سرحدی علاقے سے ایران کے خلاف زمینی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کچھ کرد مسلح گروہوں نے ایران کی سرحد عبور کر کے حملے کیے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے مختلف شہروں پر فضائی حملوں میں بھی شدت آ گئی ہے۔ تہران سمیت کئی اہم علاقوں میں شدید بمباری کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اگر زمینی جنگ کا دائرہ مزید پھیل گیا تو خطے کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ ایران نے بھی جواب میں مختلف امریکی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس صورتحال نے پورے خطے میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں اضافہ، ایران کا سخت جواب۔ امریکہ اور اسرائیل کی افواج نے ایران کے مختلف فوجی ٹھکانوں اور حکومتی تنظیمات پر بڑے پیمانے پر حملے شروع کر دیے۔
رپورٹس کے مطابق کئی اہم ایرانی فوجی کمپاؤنڈز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب ایران نے بھی اسرائیل کے شہروں اور امریکی مفادات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق خلیج فارس میں ایک امریکی آئل ٹینکر کو بھی ہدف بنایا گیا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ایرانی حکومتی ڈھانچے کے خلاف کارروائی جاری رکھیں گے۔ امریکہ نے بھی اسرائیل کو مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس جنگ کا دائرہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ ایران کی ایئر ڈیفنس کمزور مگر میزائل اور ڈرون حملوں کی صلاحیت برقرار۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ایران کے پاس حملہ کرنے کی صلاحیت تو موجود ہے، لیکن فضائی دفاع کمزور سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے جنگی طیارے ایران کے اندر کئی مقامات پر حملے کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ایران کے پاس بڑی تعداد میں میزائل اور ڈرونز موجود ہیں جن سے وہ جوابی حملے کر رہا ہے۔ تاہم جدید جنگی طیاروں اور مضبوط فضائی دفاعی نظام کی کمی ایران کے لیے چیلنج بن سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران اپنی دفاعی حکمت عملی میں زیادہ تر میزائل اور ڈرون پر انحصار کر رہا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے جدید طیارے اور دفاعی نظام اس جنگ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق فضائی برتری اس جنگ کے نتائج پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں جانب سے حملے مسلسل جاری ہیں۔ ایران کا اسرائیل پر بڑا میزائل حملہ، لاکھوں لوگ بنکرز میں پناہ لینے پر مجبور۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ 7ویں دن میں داخل ہو چکی ہے اور صورتحال مزید کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایران نے اسرائیل پر درجنوں بیلسٹک میزائل داغے، جس کے بعد اسرائیل کے مختلف شہروں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ اس حملے کے باعث لاکھوں شہریوں کو زیر زمین بنکرز اور شیلٹرز میں پناہ لینا پڑی ہے۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا جب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر فضائی حملے جاری ہیں۔ دونوں اطراف سے حملوں کے باعث پورا خطہ شدید تناؤ کا شکار ہو چکا ہے۔ عالمی برادری جنگ بندی کی اپیل کر رہی ہے مگر ابھی تک کوئی واضح پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ ماہرین کے مطابق اگر یہی صورتحال جاری رہی تو جنگ مزید پھیل سکتی ہے۔ امریکی سینٹ کا فیصلہ، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر حملے جاری رکھنے کی اجازت۔ امریکہ کی سینٹ میں ایران پر جاری فضائی حملوں کو روکنے کے حوالے سے ایک قرارداد پیش کی گئی۔ اس قرارداد کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے کانگریس کی منظوری لازمی قرار دی جائے۔ تاہم ووٹنگ کے دوران 53 کے مقابلے میں 47 ووٹوں سے یہ قرارداد مسترد کر دی گئی۔ اس فیصلے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف فوجی کارروائی جاری رکھنے کی اجازت مزید مضبوط ہو گئی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے جنگ کے مزید پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ امریکہ کے اندر بھی اس معاملے پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ بعض سیاستدان اور سابق فوجی افسران اس جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایران کی سخت وارننگ، اسرائیل کے جوہری مرکز کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ ایران نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی تو اسرائیل کے اہم جوہری مرکز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایرانی فوجی حکام کے مطابق اسرائیل کا ڈیمونا نیوکلیئر ری ایکٹر ایران کے ممکنہ اہداف میں شامل ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ایسے اہداف کو نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ دوسری جانب ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں درجنوں میزائل داغے اور کئی ڈرون بھی تباہ کیے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر جنگ جاری رہی تو اس کے نتائج پورے خطے کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ عالمی سطح پر اس بیان کے بعد تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے۔ چینی پروفیسر جیانگ کی تیسری پیشگوئی، امریکہ ایران کی جنگ ہار جائے گا۔ چینی کینیڈین پروفیسر جیانگ نے 2024 میں 3 بڑی پیشگوئیاں کی تھی۔ پہلی، ٹرمپ الیکشن جیت جائیں گے جو سچ ثابت ہوئی۔ دوسری، ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ شروع کریں گے جو اب 2026 میں جاری ہے۔ تیسری، امریکہ یہ جنگ ہار جائے گا اور اس کی سلطنت کمزور ہو جائے گی۔ یہ اب پیشگوئی وائرل ہو رہی ہے۔ چینی پروفیسر جیانگ کا کہنا تھا کہ ایران نے 20 سال سے اس جنگ کی تیاری کی ہے۔ امریکہ 20ویں صدی کی جدید جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر جنگ طول پکڑتی ہے تو امریکہ کی معیشت اور عالمی طاقت ختم ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی کمزوری، پرانی جنگی تیاری نئی جنگ نہیں لڑ سکتا۔ پروفیسر جیانگ کہتے ہیں کہ امریکہ
ورلڈ وار 2 اور کولڈ وار کی تیاری پر ہے۔ وہ ٹینک، بڑی فوج اور مہنگے میزائلوں سے لڑنے کے عادی ہیں۔ اب ایران سستے ڈرون اور بیلسٹک میزائلوں سے لاکھوں ڈالر کے دفاعی سسٹم کو تباہ کر رہا ہے۔ خلیجی ممالک میں امریکی اڈے اور انفراسٹرکچر پر حملے امریکہ کو براہ راست متاثر کر رہے ہیں۔ امریکہ کے پاس میزائل ختم ہو رہے ہیں جبکہ ایران کے پاس لاکھوں سستے ڈرونز موجود ہیں۔ یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو امریکہ کی معیشت اور فوجی طاقت برداشت نہیں کر سکے گی۔ نتیجتاً امریکہ کی عالمی سلطنت کا خاتمہ اور نئی دنیا کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔